بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور 2024 ایک دن رہ گیا، اس کے بعد 2025 شروع ہو جائے گا۔ تو 2024 کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ آپ کو بتانی ہے، جو کہ بنگلہ دیش سے جناب آئی ہے، اور خبر ایسی ہے کہ آپ پاکستانیوں آپ سن کے خوش ہو جاؤ گے کہ بنگلہ دیش نے بھارتی میڈیا کو روسٹ کر دیا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ روسٹ کیوں کیا، اور بنگلہ دیش ISPR نے پاکستان کی جو فوج ہے اس کے حوالے سے کیا بات کر دی ہے، ایک تو آپ کو یہ بتانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم خوف کا شکار ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگوں فلسطینی بے گناہوں کو شہید کرنے کے بعد یہ بندہ خود ڈپریشن میں چلا گیا، اور اس کا آپریشن ہوا اور کئی منزلہ نیچے زیر زمین چلا گیا۔ جناب یہ آپ کو بتانا ہے کہ کتنی منزلہ نیچے جا کے بندہ بیٹھ گیا، اور کافی ٹائم لگے گا کہ یہ بندہ باہر آئے گا، جس کا نام بنیامین نیتنیاہو ہے، اور جو کہ اسرائیل کا صدر ہے، اور اسرائیل کا وزیر اعظم ہے پاجی۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف اسرائیل کی بات کی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کی بات کرنی انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کی ایک جماعت ہے جس کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے تحریک انصاف، لیکن لوگ اس جماعت کو جانتے ہیں تحریک انتشار کے نام سے، تو کہہ دیتے ہیں نہ تحریک انصاف کہیں گے ہم، نہ تحریک انتشار کہیں گے، ایک ہی گل کر دینے۔ پی ٹی آئی خوف کا شکار ہے۔ کیوں خوف کا شکار ہے آپ کو میں یہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ جڑی اسرائیل نے بہت زیادہ ادھم مچایا ہوا ہے اور مسلمانوں پہ بہت ظلم کر رہا ہے، اور تقریباً عرب پہ تو حملے بہت زیادہ کر دیں گے، اور لاکھوں لوگوں کو شہید کرنے کے بعد وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو اسرائیلی جو ہے اس کو جناب پتے کا مرض لاحق ہو گیا، زہر پھیل گیا، اور اس کے بعد موصوف جو ہے زیر زمین ہسپتال میں کئی منزلہ نیچے اس کو جانا پڑ گیا، اور کئی منزلہ نیچے جا کے اس کا آپریشن ہو گیا۔ 3 گھنٹے اس کا آپریشن ہوا ہے، اور اس کا پتا نکال دیا گیا، اور وہاں پہ اس کو پتے کا جو آپریشن تھا اس میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگے ہیں۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ خوف کی وجہ سے یہ زیر زمین اس بندے کا آپریشن کرنا پڑا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا ایک ایریل شرون تھا وزیر اعظم اسرائیل، وہ بھی سنا ہے کہ گندی مرض کے ساتھ مرا تھا، تو امید ہے کہ یہ، بلکہ امید نہیں مجھے بڑا پکا یقین ہے کہ یہ بنیامین نیتنیاہو جس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے لاکھوں کی تعداد میں، تو حالانکہ اسلام میں بھی ہے اور دوسرے مذاہب جو ہیں وہ بھی کسی ناطے انسان کی جان کو لینے کے انتہائی خلاف ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اس کا یعنی کہ ابا ہے، اور یہ اس کا بچہ ہے اسرائیل، اور جو ابا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنے انسانوں کا قاتل ہے، اور آج کل وہ پاکستان میں بھی لچ چلنے کی 100% کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نہیں، امریکہ میں کچھ پاکستانی بگوڑے اور ساتھ ایک ہم جنس پرست نے پاکستانیوں کے دماغوں میں جناب پتہ نہیں کون سی ہوا بھرنی شروع کی، اور کچھ لوگ بھٹکے جو ہوئے ہیں وہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ بڑی پاور ہے، وہ پاکستان میں یہ کر دے گا، فلاں کر دے گا، حکومتی امریکہ بدلتا ہے۔ یہ لگ جائے گا پتہ آنے والے دنوں میں کہ امریکہ جو چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا۔ اور امریکہ نے تو بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے بات کی تھی، اور امریکہ نے تو جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن کم از کم عمران خان کی طرح کے لیڈر وہ نہیں تھے کہ عمران خان جیسے کیا بھٹو صاحب نے پاکستانی عوام کو اپنی ریاست اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے پہ اکسایا تھا؟ نہیں، تو عمران خان تو اس سے پھر آپ باقی سمجھ جائیں آپ۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو ایٹمی دھماکے تھے وہ بھی پاکستان نے کر دیے، امریکہ نے بڑا پاکستان کو روکا۔ اچھا یہ تو میں تھوڑا جا ڈی ٹریک ہو گیا، تاکہ میرا پتہ نہیں دل کرتا ہوں اکثر کہ میں یہ ضرور بات کروں کہ امریکہ کا پریشر ہر ٹائم جب بھی جہاں بھی جاؤ تو رچرڈ گرینل اور امریکہ کا نام اور ٹرمپ کا نام لوگ ہر بات پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لونڈے لپوڑے میں ویسے کہتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ لوگ اسی طرح کے ہیں۔ بنگلہ دیش چلنے سیدھا ڈھاکہ، اور وہاں پہ ISPR بنگلہ دیش کی جو ہے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی آرمی جو ہے وہ پاک فوج سے متعلق بھارتی پراپوگنڈا ایک تلیا گیا سی، اور وہ انڈیا کی طرف سے پراپوگنڈا یہ تلا گیا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ جناب بنگلہ دیش میں آ گئی ہے، اور وہاں بنگلہ دیش کی فوج کے ساتھ کوئی آپس میں محبتیں بڑھ رہی ہیں، جس وجہ تو جو بھارتی میڈیا تھا اس نے تلنا شروع کر دی اور کہا کہ پاکستانی آرمی تو جو تھی وہ تو آپ لوگوں کی قاتل ہے۔ حالانکہ یہ بات ہسٹری میں مسخ کی گئی ہے۔ پاکستان
تو کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی شہر میں کسی بھی صوبے میں جب جیسے عمران خان کی بڑی کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا کو بھی پاکستان اسٹیٹ کے ساتھ لڑا دیا جائے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ نے تو اپنا کام کرنا ہے. اسی طرح بنگلہ دیش کا بھی یہی حال تھا کہ بنگلہ دیش میں بھی انڈیا نے تلی ہوئی تھی لچ اور پاکستان کی فوج بیک وقت شیخ مجیب الرحمان اور اس طرح کے جو باغی گروپ تھا شیخ مجیب الرحمان کا اس گروپ کے ساتھ اور پھر انڈین لوچ کے ساتھ یعنی کہ انڈین آرمی کے ساتھ پاکستانی فوج نے یعنی دو جگہ پہ لڑائی کر رہی تھی. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے پھر جو اسٹیٹ اور جو آپ کو پتا جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو پھر جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تو ہوتی ہی ہیں نا بھائی. بنگلہ دیش کی میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں کہ اتوار کو بنگلہ دیش آرمی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش فوج پیشہ ورانہ مہارت غیر جانبداری اور بین الاقوامی تعاون کی اپنے اصولوں پر قائم ہے. بنگلہ دیش پاک فوج کے جوانوں کی بنگلہ دیش عامہ سے متعلق بھارت اور آنندہ بازار آن لائن کی رپورٹ کو مسترد کیتا ہے. ایک آنندہ بازار آن لائن کوئی گھٹیا جی کمپنی ہے کوئی نیوز ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کو مسترد کیا اور بنگلہ دیش فوج نے جناب جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ شدید احتجاج کرتا ہوں گمراہ کن اور بے بنیاد قرار دے دیا کہ بھارتی آگبت اکثر تال دینے تے انہوں نے تلی ہے اس لیے ریجیکٹ کر دی گئی. اور بنگلہ دیش نے تو دل خوش کر دیتا خدا دی قسمیں اور میرا دل بھی بڑا خوش ہوا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی محبت آپس میں بہت ساری بڑھ جانی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی دشمنی چل گئی ہے پڑ گئی ہے حسینہ واجد کے بھاگ جانے کے بعد انڈیا میں جو بھاگی ہے خاتون اور بنگلہ دیش نے مطالبہ بھی کیا کہ ہماری یہ سابق وزیر اعظم کو ہمارے حوالے کرو لیکن بھارت نے سنی انسنی کر دی اور بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ اس کو آنکھیں بھی دکھاتا ہے اور آنے والے وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کی طرف منہ کر کے فوجیں نہ کوئی ادھر چڑھا دے. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش بھی گیم کر رہا ہے کہ فوری طور پہ پاکستان کے ساتھ محبت بڑھا لی جائے اور اگر بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان کے ساتھ محبت بڑھا لیتا ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیش مل کے انشاءاللہ جڑا بھارت دا صفایا کرن گے آنے والے وقت سے. یہ بھی ماہرین کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے خود اپنے کنا نال سنے میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو دوں بتا. تو یہ جو سال کی سب سے بڑی خبر پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ بنگلہ دیش نے بھارت کے الزام بھارتی میڈیا کے الزام کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تو جناب پاکستان کی جو فوج ہے اس کے حوالے سے اگر وہ پاکستان کی فوج ہم ٹریننگ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پیشہ ورانہ اپنی مہارت کے حوالے سے بات کی ہے جڑی کہ میں پوری تو دسی کوئی نہیں پائی کیونکہ وہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا لیکن میں پھر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جس کی بنگالی زبان میں سرخی لگی ہوئی ہے یہ بنگلہ دیشی جناب لینگویج میں کچھ لکھا ہوا ہے تو لمبا چوڑا ہے جس کا مطلب ہے کہ بنگالیوں کی نسل کشی کے خون کے دبے پاک فوج کی وردی پر ہیں اور یہ کہ 53 سال بعد پاک فوج بنگلہ دیش واپس لوٹ رہی ہے. بنگلہ دیشی آرمی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صحافتی روایت کے برعکس اخبار نے رپورٹ شائع کرنے سے قبل آئی ایس پی آر سے کوئی تبصرہ یا وضاحت نہیں لی جس سے رپورٹ کی معروضیت اور ساکھ پر سوالات اٹھتے ہیں. بنگلہ دیش کی فوج پیشہ ورانہ اور غیر جانبدار اور بین الاقوامی تعاون کے اپنے اصولوں پر ثابت قدم ہے. اس طرح کی گلاں کی تھیں اور پاک فوج کسی بھی تربیتی ٹیم یا وفد کی تربیت کے لیے بنگلہ دیش کی کسی چھونے میں آنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. یہ دعویٰ بے بنیاد اور حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا لیکن تو میں اندر دی گال دما 10 بنگلہ دیش اور پاکستان کی افواج کے درمیان محبت بڑھ رہی ہے. یہ اتنا ہی انڈیا کی نیندیں حرام کرنے کے لیے بہت یہ ہے نا اپنی پی ٹی آئی جناب پی ٹی آئی پہلے تو ڈرتے نہیں سن آج کل مجھے لگتا بہت ڈرتے پے نے پی ٹی آئی والے اور پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر ہے یعنی کہ جیل سے باہر ہے وہ ان میں سے 2-4 تو مسخرے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کون ہیں باقی جو ہیں وہ کوئی تھوڑے سے بہتر ہیں لوگ کمپیریٹیولی اور جو پاکستان میں فساد نہیں چاہتے عرض پاک میں فساد نہیں چاہتے اداروں کے ساتھ مٹ بھیڑ نہیں چاہتے وہ اور ان ساروں کو ملا لیں ایک ہی بندہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے جناب عمران خان جیل کے اندر وہ ان کی جو مرشد پاک ہیں جو انہوں نے تلنی ہوتی ہے تو انہوں نے باہر آ کے وہی کام کرنا ہوتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان خود بھی اندر جیل میں مجھے لگتا ہے خوف کا شکار ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو سزا ہو جانی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیس بھی لڑ جانا ہے اور اگر 9 مئی کا واقعہ ہے اس پہ اگر جناب سزا ہوگی تو وہ پھر لمبی سزا ہے اور پھر بندہ اندر ہی رہے گا. پائے امریکہ بھی آ جاتے انہوں نے چھڑوا سکتا بلکہ پاکستان میں امریکی فوجیں بلکہ آ کے آپریشن بھی کر رہے نا اسامہ بن لادن کی طرح تو ہوں انہوں نے کرنے بھی نہیں دینا بھائی جان. یہ میں آپ کو دوں بتا تو اپنے بندے کو نکال کے امریکہ نہیں لے کے جا سکتا. پہلے امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا تو اب امریکہ کے کندھوں پہ بیٹھ کے بھائی جان باہر نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن باہر
عوام میں اور سوشل میڈیا پہ بس ایم ڈائلاگ اور فنکاریاں جاری ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، حالانکہ ایسی کوئی گل کوئی نہیں پائی، بالکل ڈر گئے نہیں، اور ڈرے ہی ہیں کہ اب جتنے بھی مطالبات تھے، پہلے 8-10 کی لسٹ بنائی ہوئی تھی، اب صرف 2 مطالبات رہ گئے ہیں جو جناب انہوں نے اتفاق کر لیا آپس میں اور عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے. اور ایک تو انہوں نے کہا جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، جس پہ مجھے نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت یہ کام نہ کرے. حکومت آرام سے جوڈیشل کمیشن بنا دے گی. کس پہ؟ 9 مئی اور اس کے علاوہ 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن جو ہے. ایک تو یہ مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا، اور دوسرا جو مطالبہ ہے وہ بھی بہت نکا جو ہے، چھوٹا جو ہے، اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، چھوٹا سا مطالبہ ہے. جو ان کے قیدی یہ 26 نومبر والے جو قیدی ہیں وہ پکڑے بھی ہوئے ہیں، کچھ ضمانتیں ہو جائیں گی ان کو، لیکن سارے قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے وہ چاہ رہے ہیں، ان بشمول اپنے لیڈر کی رہائی کے حوالے سے، جو کہ پاسبل مجھے نہیں لگتا. لیکن پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کی مرشد پاک جیل سے باہر نکل کے آ جائیں. اور لیکن میرا نہیں خیال کہ آ جائیں، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے بھی فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کروائے پاکستان میں. تو یہ سب سے بڑی جو ہرڈل ہے وہ یہی ہوگی کہ جو فوجی تنصیبات پر 9 مئی کو عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کے حواریوں نے حملے کیے تھے، تو اس کی سزا تو لوگوں کو 85 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے، 10 سال 2 سال 3 سال. تو اس لیے ان کے بھانجے کو بھی سزا ہو چکی ہے عمران خان کے. تو اس لیے آئی ایس پی آر کی گزشتہ پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ جو جناب ماسٹر مائنڈ تھا اس کو سزا جب تک نہیں ملے گی تب تک ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کے واقعے میں سزا ملنی ہے، لیکن حکومت کے ساتھ باہر مذاکرات کے لیے 7-8 جڑے جناب مطالبات تھے وہ ختم، اور 2 نکے جو رہ گئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا لو، وہ تو بنا ہی لیں گے. کسی بھی ایشو پہ جب بھی کوئی کمیٹی بنانی ہو یا جوڈیشل کمیشن ہی بنانا ہو، کہ جوڈیشل کمیشن ذرا تھوڑا سا جلدی کام کر لیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جب بھی کسی معاملے کو دبانا ہو یا لمبا کھینچنا ہوئے تو پھر جناب اسی لازمن کمیٹیاں کھیلنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مطالبہ پی ٹی آئی کر رہی ہے حکومت کو، میرا نہیں خیال کہ کوئی اعتراض ہوگا. تو دوسرا تو آپ کو پتہ قیدیوں کے حوالے سے ہے، تو اس لیے یہ مطالبات ان کے جناب سمجھ لو کہ من نہیں ہوئے نے حکومت نے. پہلے طور پہ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.